شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، سعودی عرب میں ایک اور قیامت کی نشانی پوری۔ لوگوں میں اس خبر کے پھیلتے ہی ہلچل مچ گئی۔ بے شک قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ ایسی کئی قیامت کی نشانیاں اب پوری ہو چکی ہیں کہ ہم اس بات کا انکار اب چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ توبہ کے دروازے بند ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی ہے۔ سعودیہ جیسی سرزمین جسے عالمی سطح پر کہا جاتا تھا کہ یہ تو ریت اور مٹی سے بھری پتھریلی زمین ہے، دور دور تک یا تو صحرا ہے یا پھر پتھریلے پہاڑ جن پر سبزے کی ایک بھی رمق باقی نہیں۔ مگر دوستو، سعودیہ نے جس طرح ترقی کی منازل طے کر کے پوری دنیا میں اپنا نام سر فہرست رکھا، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ جس طرح سعودیہ ترقی کر رہا ہے دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا آج سے 1400 سال پہلے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا تھا؟ سعودیہ میں سونے کے پہاڑ نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا سونا اس قدر وافر مقدار میں سامنے آیا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ آخر سعودیہ سے سونے کے ذخائر نکلنا قیامت سے کیسے منسلک ہے، اس بارے میں آپ کو معلومات اسی ویڈیو کے آخر میں دی جائے گی۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ دوستو، سعودیہ میں جب تیل کے بہت زیادہ ذخائر دریافت ہوئے تھے تو یہ عالمی برادری میں سعودیہ کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اب تک سعودیہ کو صرف صحرائی خطہ ہی سمجھا جا رہا تھا۔ سعودی عرب انتہائی پسماندگی کا شکار تھا، مگر تیل کے ذخائر نے اس کی ترقی میں اپنا خاص شامل کرنے کے بعد سعودیہ کو پوری دنیا میں ترقی یافتہ بنا دیا۔ مگر حال ہی میں سونے کے ذخائر پر یہ پیشینگوئی بھی کی گئی تھی کہ سعودیہ میں وافر مقدار سونا موجود ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی کھوجنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے حدیث میں بھی شامل تھا، لہٰذا کئی سالوں سے سعودیہ کے کان کنی کی بڑی کمپنیاں اس پر کام کر رہی تھی۔ آخر کو ان کی مدد رنگ لائی اور سونے کا پہاڑ مکہ مکرمہ میں دریافت ہو گیا، جس میں موجود سونا دیکھ کر وہاں موجود کان کنی کرنے والے مزدور بھی حیران رہ چکے تھے۔ آج سے پہلے ایسا سونا کہیں بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ دوستو، کان کنی کی بڑی کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ 2022 میں شروع کیے گئے کمپنی کے وسیع پیمانے پر تلاش کے پروگرام کے تحت یہ پہلی دریافت ہے۔ منصورہ مسارہ کے جنوب میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر عرق جنوب میں متعدد مقامات سے حوصلہ افزا مشقوں کے نتائج سے منصورہ مسارہ کے ذخائر سے ملتی جلتی ارضیاتی خصوصیات اور کیمسٹری کا انکشاف ہوا ہے۔ لیے گئے نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ منصورہ مسارہ سے 400 میٹر دور اور اس کے نیچے 2 بے ترتیب ڈرلنگ سائٹس میں 10.4 گرام فی ٹن اور 20.6 گرام فی ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ منصورہ مسارہ نے سال 2023 کے اختتام تک تقریباً 70 لاکھ اونس سونے کے ذخائر اور سالانہ 2.5 لاکھ اونس کی پیداواری صلاحیت کا اعلان کیا تھا۔ دوستو، کان کنی کمپنی نے مکہ مکرمہ میں جو سونے کا پہاڑ ڈھونڈ نکالا اس میں سونا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ تو مکمل طور پر ہی سونے کا بنا ہوا ہے، اندر کئی چٹانیں موجود ہیں، یہاں تک کہ اندر کھودی گئی سرنگوں میں جانے کے بعد اگر پہاڑ کے اوپری حصے پر نظر دوڑائی جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے اوپری حصے سے سونے کا پانی رس رہا ہو۔ کتنی ہی نکیلی چٹانیں ذرا سی روشنی پر چمک اٹھتی ہیں۔ اس قدر بیش بہا سونا تو شاید ہی آج سے پہلے کسی ملک نے دریافت کیا ہو۔ پہاڑ کے اندر بھی بہت بڑی سونے کی چٹانیں موجود ہیں، مٹی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ سونے کی چٹانیں اور پتھر 100 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت کا ان پہاڑوں کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں سعودی عرب کو مزید ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب سب سے زیادہ سونا رکھنے والا ملک سعودی عرب بن جائے گا۔ ابھی تک امریکہ ہی سب سے زیادہ سونا رکھنے والا ملک ہے، جبکہ سعودی عرب سونے کی دریافت میں ابھی 5ویں نمبر پر ہے۔ 2025 تک یہ بھی پیشینگوئی کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں اتنی صلاحیت آ چکی ہوگی کہ وہ امریکہ سے بھی زیادہ سونا رکھنے والا ملک بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی قیمتی دھاتیں جو آج سے پہلے دریافت نہ ہو سکیں اور ان کی قیمت سونے سے بھی بلند ہو سکتی ہے، وہ بھی سعودی عرب کے پہاڑوں میں ہونے کی پیشینگوئی کی گئی ہے۔ دوستو، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، یہ سب سعودی عرب کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، آنے والے سال سعودی عرب کے لیے خوشحالیاں لے کر آئیں گے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر غور کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہونے والے سونے کے پہاڑ دراصل تب ظاہر ہوں گے جب قیامت بہت قریب آ چکی ہوگی۔ اسی سے منسلک کچھ احادیث ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔
دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا بہار برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضہ میں لینے کے لیے جنگ اور قتل و قتال کریں گے، بس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ کر لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ دوستو ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے نمودار ہونی تھی، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ نشانیاں اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب بہت قریب ہے۔ علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کورونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا سپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس ہی وبا ہو سکتی ہے۔ ایران کے عالم علی رضا بناہیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصہ بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے مہینے لگ جاتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنکھ جھپکنے میں پیغامات دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کی اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند ترین عمارت موجود ہے وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ اور ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستو ہم میں سے بعض ابھی بھی گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے انجان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے گا، اور مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔